اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی کلاسز کے اس سلسلے میں مبتدئین کرام کی خدمت میں پیش خدمت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مبتدئین کرام اور بالخصوص عزیزم بچوں بچیوں، آپ کی خدمت میں یہ میری 5ویں کلاس ہے۔ الحمدللہ حروف تہجی مکمل ہونے کے بعد آج میں آپ کے سامنے حرکات کے متعلق کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں اور حرکات کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت اعراب کے متعلق جان لیں گے کہ حرکات اور اعراب میں کوئی فرق بھی ہے یا نہیں۔ بعض حرکات کو ہی اعراب اور اعراب کو ہی حرکات سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بہرحال ان میں فرق ضرور ہے۔ وہ پھر آج کے اس سبق میں آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے حرکات اور اعراب۔ حرکات اور اعراب۔ حرکات میں جو سب سے پہلی حرکت ہے وہ ہے زبر۔ زبر کسی بھی حرف کے اوپر آتا ہے، ایک ترچھا سا چھوٹا سا نشان ہوتا ہے جسے زبر کہتے ہیں، یہ اردو نام ہے۔ عربی میں اس کے 2 نام ہیں۔ اس نشان کو یعنی زبر کو عربی میں فتحہ بھی کہتے ہیں اور نصب بھی کہتے ہیں۔ زبر کو فتحہ اور نصب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد زیر ہے۔ زیر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس لائن کے نیچے ہے، گویا یہ کسی بھی حرف کے نیچے آتا ہے جسے زیر کہا جاتا ہے۔ زیر کو عربی میں کسرہ یا جر کہا جاتا ہے، یعنی اس کے بھی 2 نام ہیں، زیر کے کسرہ یا جر۔ اس کے بعد تیسری حرکت ہمارے پاس ہے پیش۔ پیش اردو میں اس کا نام پیش، جبکہ عربی میں یعنی قرآنی کلاسز میں ہم اسے پڑھیں گے ضمہ۔ ضمہ یا رفع۔ رفع یعنی پیش کے بھی 2 نام ہیں، ضمہ یا رفع۔ رفع۔ اس کے بعد چوتھی، جسے حرکت تو نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ نشان ہے، یہ اس حرف پر یہ نشان آتا ہے جس حرف میں کوئی حرکت نہ ہو، سکون ہو، ٹھہراؤ ہو، اس لیے میں اس کا نام حرکت نہیں کہوں گا، اسے میں علامت کہوں گا، نشان کہوں گا، لیکن یہ حرکت نہیں بلکہ یہ حرکت کو روکنے کے لیے، حرکت کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک علامت ہے، یہ ایک نشان ہے۔ یہ حرف دال سے مشابہ ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے جسے سکون بھی کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں۔ سکون یا جزم، یہ اس نشان کا نام ہے۔ یہ نشان اس وقت آتا ہے جب اس حرف کو زبر کی طرح بھی نہ پڑھا جائے، زیر کی طرح بھی نہ پڑھا جائے اور پیش کی طرح بھی نہ پڑھا جائے، بلکہ ٹھہراؤ کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھا جائے، تو پھر یہ نشان آئے گا جزم یا سکون کا نشان۔ اس کے بعد شد، اس نشان کا نام ہے 3 دندانے جیسے ہیں یہاں پہ، اس نشان کا نام ہے شد۔
شد لکھا ہے سامنے، اس کا نام شد. بعض لوگ اسے تشدید کہتے ہیں. اصل میں اس نشان کا نام تشدید نہیں، اس نشان کا نام تو میں نے بتایا کہ شد ہے. لیکن تشدید سے مراد یہ ہے کہ کسی حرف کو شد کے ساتھ پڑھنے کا نام تشدید ہے. تو اس لیے ہم اسے تشدید نہیں بلکہ اسے ہم کہیں گے شد. اچھا، یہ تھی حرکات کے متعلق بات. اب ہم اعراب کے متعلق کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب اس طرف آ جائیے. یہ لفظ ہے اللہ، للہ، ان اللہ. اب آپ نے دیکھ لیا اللہ یہیں پر بھی ہے، اللہ تو یہ بھی ہے، اور اللہ یہاں پر بھی ہے. لیکن لفظ اللہ کا آخری حرف ہا کے اوپر پیش ہے، تو ادھر اللہ کے آخری حرف ہا کے نیچے زیر ہے. پھر اگلے اس سبق میں اس لفظ میں دیکھیے کہ لفظ اللہ کا آخری حرف ہا پر پھر یہاں زبر ہے، یعنی تینوں میں فرق ہے، یہاں پیش، یہاں زیر، یہاں زبر. حالانکہ اللہ کا نام یہاں پر بھی ہے، اللہ کا نام یہاں پر بھی آتا ہے، اور اللہ کا نام یہاں پر بھی ہے، لیکن یہاں پیش، زیر اور زبر آنے کی وجہ سے فرق آیا. اب یہ شروع میں جو زبر ہے یا یہاں شد ہے، اوپر ایک کھڑا ایک زبر ہے، یا یہ زیر ہے، یہ یہاں پر بھی زیر ہے، یہاں پر پھر زبر بھی ہے. تو یہ سب تو حرکات ہیں، لیکن یہ جو آخری حرف ہے، آخری حرف اللہ کا آخری حرف ہا پر جو پیش ہے، پھر ہا پر جو زیر ہے، پھر یہاں آخری حرف پر جو زبر ہے، یہ تینوں حرکات نہیں بلکہ یہ ہیں اعراب. یہ اعراب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جملے کی مناسبت سے، یعنی جملے کے اندر فاعل کے طور پہ آیا ہے یا مفعول کے طور پہ آیا ہے، اس حساب سے یہ پھر تبدیل ہوتے جائیں گے. اس لیے یہ پیش، یہ زیر اور یہ زبر، یہ جو ہیں اعراب کہلائیں گے، یہ حرکات نہیں ہیں. اس کے بعد نچلے حصے میں آپ دیکھیے یا رب العالمین، یا رب العالمین، پھر رب العالمین، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، وہاں پہ رب العالمین ہے، پھر رب العالمین بھی ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ رب ال زبر آ گیا، رب ال زیر آ گیا، اور رب ال پیش آ گیا، یعنی تینوں میں فرق آ گیا. تو اس فرق کو ہم ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں زبر، یہاں زیر اور یہاں پیش جو آیا ہے، ان زبر، زیر اور پیش کو ہم اعراب کہیں گے. باقی آگے پیچھے کے الفاظ پر جو حروف پر زبر، زیر اور پیش ہیں وہ تو حرکات ہیں، وہ اعراب نہیں ہیں. جیسا کہ یا پر دیکھیے زبر ہے، رب کے را حرف پر دیکھیے زبر ہے، تو یہ حرکات ہیں. لیکن رب کے با کے اوپر جو پیش ہے وہ تبدیل ہو سکنے والا ہے، کبھی رب العالمین ہو جائے گا تو کبھی رب العالمین ہو جائے گا. اس وجہ سے یہ زبر جو ہے یہ حرکت نہیں، یہ بلکہ اعراب ہے. پھر آگے دیکھیے کہ لام پر جزم آیا، پھر عین پر زبر ہے، پھر لام کے نیچے زیر ہے، پھر یا پر جزم ہے، پھر نون پر پھر زبر ہے. پھر یہ سب جو ہیں یہ حرکات ہیں. یہ زبر، زیر، پیش، یہ جتنے آئے ہیں یہ تو حرکات ہیں. صرف رب کے با پر جو زبر، زیر اور پیش آتے ہوئے جو فرق آیا ہے یہ اعراب کی وجہ سے ہے. تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا، مجھے امید ہے. تو یہ تھی آج کے اس سبق میں اتنی سی بات کہ حرکات اور اعراب میں کیا فرق ہے. یہاں پہ میں نے
اعراب کے طور پر پیش زیر زبر ہی بتایا ہے. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ 2 پیش 2 زبر اور 2 زیر بھی آیا کرتے ہیں، لیکن ابھی وہ میں نے آپ کو پڑھایا نہیں تھا، تو اس وجہ سے میں نے 2 پیش 2 زیر یا 2 زبر کے متعلق یہاں پہ بات نہیں کی. وہ پھر اگلے اسباق میں، اگلی کلاسز میں انشاءاللہ العزیز ہم ضرور پڑھیں گے اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیں گے. تب تک کے لیے میں آپ سے چاہوں گا اجازت، مجھے دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.